سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو چینی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ضلع توووز پر آرمینیا کی فوج کے حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں پن بجلی کے 7 منصوبوں کا تعمیراتی کام تیز کر دیا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اسپتالوں میں صحت سے متعلق تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یوم شہدائے کشمیر کے سلسلے میں پیرس میں ایک تقریب میں مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا وائرس کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے وضع کیے گئے قواعد و ضوابط کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو چینی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کو شوگر ملز کی عرضداشتیں 3 ہفتوں میں نمٹانے کی ہدایت کی۔ عدالت عظمیٰ نے سرکاری حکام کو بھی حکم دیا کہ چینی کمیشن رپورٹ پر بیانات دینے سے گریز کریں۔ پاکستان نے اتوار کو آذربائیجان کے ضلع توووز میں آرمینیا کی فوج کی طرف سے حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں آذربائیجان کے متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگورنو کاراباخ کا حل طلب تنازع علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، جس کے دوررس نتائج مرتب ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ آرمینیا کی حالیہ اشتعال انگیز کارروائی عالمی برادری کو گمراہ کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق نگورنو کاراباخ کے تنازع کے پرامن حل کے لیے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مظہر ہے۔ نگورنو کاراباخ تنازع کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کرتے ہوئے انہوں نے جمہوریہ آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ اب تک 1,70,656 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 1,979 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,53,604 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,06,622، پنجاب میں 87,492، خیبر پختونخوا میں 30,747، بلوچستان میں 11,192، اسلام آباد میں 14,202، گلگت بلتستان میں 1,694 اور آزاد کشمیر میں 1,655 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 50 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,320 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 21,020 ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,32,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 5,72,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ کورونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 34,00,000 سے زیادہ ہے اور اموات کی تعداد 1,38,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برازیل میں اب تک 72,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 18,00,000 سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ تقریباً 77,00,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں پن بجلی کے 7 منصوبوں کا تعمیراتی کام تیز کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے توانائی کے ترقیاتی ادارے کے مطابق یہ منصوبے مانسہرہ، شانگلہ، سوات، دیر زیریں، چترال اور کرم ضلعوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ان منصوبوں کو اس سال کے اختتام تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ منصوبوں کی تکمیل سے 400 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوگی اور ان ضلعوں میں ہزاروں ایکڑ بنجر اراضی کو زیر کاشت لایا جائے گا۔
ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اسپتالوں میں صحت سے متعلق تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ آج کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صحت کے صوبائی محکمے نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے انتہائی مختصر وقت میں اپنی کارکردگی بہتر کی ہے۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ہسپتالوں میں اضافی بستروں کے ساتھ میسر سہولتیں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ایک اور ہاسپٹل کے بارے میں مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک بڑی اچھی بلڈنگ رینوویٹ بھی ہے جس میں تقریباً 64 بیڈ کی جگہ ہے، وہ انشاءاللہ 64 بیڈ بھی ہم ساتھ دیں گے۔ ہم اس کے اندر جو ہے وہ 14 وینٹیلیٹر دیں گے اور 25 جو ہے بائی پیپ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بلوچستان کی صوبے کی جو آکسیجن کی ضرورتیں ہیں لوگوں کی، مریضوں کی، ان کو نہ صرف پورا کرے گا بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ بہت بڑی کیپیبلٹی الحمدللہ بلڈ ہو گئی ہے۔ ٹی دل کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے محمد افضل نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اداروں کی ٹیمیں اس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے فاطمہ جناح ہسپتال کوئٹہ کا دورہ کیا اور کورونا وائرس سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ اداروں میں شفافیت اور استحکام یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آج گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف وفود سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود موجودہ حکومت کی توجہ کا محور ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تعمیراتی شعبے میں تاریخی پیکیج دیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کریں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد خان بزدار نے سیالکوٹ کے گاؤں بٹر ڈوگرا میں ایک لڑکی کے قتل کا نوٹس لیا ہے۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کی اور انہیں ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے کہا ہے کہ علاقے میں پولیو سے بچاؤ کے غلط قطرے پلانے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پولیو سے بچاؤ کی مہم عالمی ادارہ صحت اور محکمہ صحت کی جانب سے مشترکہ طور پر چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا خواب ہے۔ انہوں نے کہا اس حساس معاملے پر ذرائع ابلاغ میں غلط بیانات بند ہونے چاہیے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یوم شہدائے کشمیر کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ مقررین نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ظالم بھارتی فوج کے 80 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ پر پابندیاں عائد ہیں اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، جبکہ کرفیو کے باعث کشمیریوں کی نقل و حرکت محدود ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور مودی کو مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے باز رہنے کے لیے خبردار کیا۔ افغانستان میں کابل اور فریاب صوبوں میں الگ الگ واقعات میں 11 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان سرکاری حکام کے مطابق پہلے واقعے میں کابل میں ضلع ساروبی میں ایک سڑک پر نصب بم کے ذریعے ایک منی بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ فریاب صوبے کے شہر میمانہ میں ایک مسجد پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ عراق کے صوبوں دیالہ اور صلاح الدین میں الگ الگ حملوں میں 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں حکومت نے دارفور کے 2 قصبوں میں تشدد اور بدامنی کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ سوڈان کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق دارفور میں اقوام متحدہ کے مشن نے شمالی دارفور کے قصبے کتم میں مظاہرین کی طرف سے ایک تھانے اور متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیے جانے کے بعد ایک ٹیم علاقے کی طرف روانہ کی ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کوپس اور بگروڈ میں 6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور نوکنڈی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جموں، سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو چینی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں پن بجلی کے 7 منصوبوں کا تعمیراتی کام تیز کر دیا ہے۔ اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اسپتالوں میں صحت سے متعلق تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔